بیسکلی. اوکے, جیسے کہ ناظم صاحب نے ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ ناظم صاحب نے ایکسپلین کی آپ کو. ایک بات اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کا جو خلاصہ ہے ہمارے ملک کا, پاکستان کا, آزادی کے دن کا, اس کا جو خلاصہ ہے بیٹا یاد رکھیں, یہ جو جنگ ہے نا, یہ جنگ کسی زبان کی نہیں ہے اور یہ جنگ کسی قوم کی نہیں ہے, بلکہ یہ جنگ کس کی ہے؟ یہ جنگ ہے بہت سمپل ہے, یہ جنگ ہے حق کی اور باطل کی. کس کی جنگ ہے؟ اور حق کیا چیز ہے؟ حق ہے جو ہمارا ہے اسلام. وہ کیا ہے؟ حق ہے, کیونکہ اسلام کیا ہے؟ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. اور باطل کیا ہے؟ کوئی بتائے گا باطل کیا ہے؟ نہیں بیٹا, باطل جو بھی چیز اسلام کے اگینسٹ ہے, جو بھی چیز اسلام کے خلاف ہے, وہ کیا ہے؟ سارا باطل ہے. تو یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے یہ بہت سمپل ہے کہ یہ ساری کی ساری جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے بھی فسادات آئیں گے, جتنے بھی مراحل آئیں گے, جتنے بھی مختلف قسم کے چیلنجز آئیں گے مسلمانوں کے لیے, اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ مسلمان دنیا کے اندر کیا ہو جائے؟ نہیں, مسلمان دنیا کے اندر ہار جائے. کیا مسلمان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں. مسلمان دنیا میں کیوں آیا ہے بیٹا؟ مسلمان دنیا میں آیا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے. مسلمان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے. اور آخرت بنانا اس دنیا میں سب سے آسان کام ہے. کیسے؟ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو کس کے مطابق؟ دین کے مطابق. اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو کس کے مطابق؟ دین کے اور اللہ کے حکموں کے مطابق. اگر آپ نے انجینئر بننا ہے اور کسی ادارے میں جا کے اپنی خدمات سر انجام دینی ہے تو کس کے مطابق؟ دین کے مطابق. اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو کس کے مطابق؟ دین کے مطابق. اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو کس کے مطابق؟ دین کے مطابق. غرض ہم نے دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے, اگر ہمارا کام اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے. اور اگر وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ سراسر کیا ہے؟ ناکامی ہے. ویری گڈ. سراسر کیا ہے؟ ناکامی ہے. پھر وہ چاہے ایک ملک کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایک گھر کی صورت میں ہو, چاہے کسی نوکری کی صورت میں ہو, چاہے پڑھائی کی صورت میں ہو, اور چاہے کسی دوسرے ملک جانے کی صورت میں ہو, اگر اس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ کام سوائے ناکامی کے اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے. تو مسلمان کو صرف اوپن مائنڈڈ رہ کر اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں زندگی کے جس بھی شعبے میں رہوں گا کیا کروں گا؟ اس شعبے میں رہتے ہوئے کس کے لیے کام کروں گا؟ اللہ کے لیے کام کروں گا اور اللہ کے نبی کے دین کے لیے کام کروں گا. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جو آج ہم جمع ہوئے ہیں یہ اس بات کا عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے جتنے بھی بچے, جتنے بھی سینئر بچے انشاءاللہ میٹرک کر کے او لیولز کر کے جب مارکیٹ میں جائیں گے تو بیٹا آپ سب کا چیلنج کیا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. یہی ریکویسٹ میری تمام ٹیچر سے بھی ہے, یہی ریکویسٹ میری تمام اساتذہ کرام سے بھی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہم جس مرضی شعبے میں ہوں, اگر ہمارے دل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اسلام کے لیے استعمال ہو تو بیٹا اس کو دعا کے اندر مانگا کریں. ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں کہ اے اللہ جو استعداد آپ نے مجھے دی ہے, ہر بندے کو اللہ نے مختلف استعداد دی ہے,
اللہ نے کسی کو قرآن کی استعداد دی ہے